للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے ضمن میں کچھ حدیثیں ہم ذکر کر رہے ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں تاکہ ہم انہیں سیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہو جائیں۔ تو بخاری و مسلم کی ایک روایت آپ کو عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ گویا کہ 7 بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں یا اور مطلب یہ کہ ڈاکہ وغیرہ مارتے ہوئے گن پوائنٹ پہ کسی سے کچھ چھینتے ہوئے کرتے ہیں، یہ ناحق مار رہے ہیں لوگوں کو۔ اسی طریقے سے ایک صورتحال آپ کو یہ بتائی تھی، صورت بتائی تھی کہ کسی کو بھی پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر واقعی کوئی مجرم ہو حقیقتاً تب بھی مطلب یہ کہ اس کو حکم شرع تو یہی ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ خود اگر کریں گے تو اس کا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں معاشرے میں نکل بھی رہا ہے کہ لوگ کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کر اور اسی طرح کا کوئی بہانہ کر کے اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اور یہ بالکل غلط صورتحال ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض اوقات ایک آگ ہم خود لگاتے ہیں، تیلی جلا کر پھینکتے ہیں، لیکن اس کی لپٹیں پھر ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پھر ہم تک بھی اس کی گرمی پہنچے، یعنی ہمارے کسی رشتہ دار کو پکڑ کے اس طرح لوگ ماریں۔ تو میں اس میں لاسٹ پروگرام کے آخر میں بتا رہا تھا کہ جو ابھی پچھلے دنوں بچے ہمارے ہاں اغوا ہو رہے تھے، کراچی میں بڑی افواہیں ہوئیں، افواہیں بھی تھی، حقیقت بھی تھی کہ وہ بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ اس میں کئی لوگوں نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے مارا ہے۔ یعنی میں نے ایک دیکھ رہا تھا، ایک نیوز کوئی تھا، چینل تھا، اس پہ دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی کو پکڑا، اس کو خوب مارا پیٹا، پولیس آگے اس کو روکا، پتہ چلا بیچارہ وہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس سے جو مار رہا تھا، جس نے پہلے پکڑا تھا، پوچھا بھئی تمہیں کس طرح پتہ چلا یہ ہے؟ کہتا ہے میں نے اس کو روکا، اس کے جیب میں تلاش لی تو سیب نکلا اس کی جیب سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یعنی اس نے خود قیاس آ رہا ہے کہ سیب ہے، اس کا مطلب ہے یہ بچے کو دکھائے گا کہ بھئی یہ سیب لے لے بیٹا، وہ قریب آئے گا پکڑ کے اغوا کر کے لے جائے گا، تو میں نے اس لیے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ خوب مارا پیٹا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی ریشو کتنا ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور پھر ہمارے یہاں کے جو ماحول بن چکا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ میں کراچی کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہر وقت غصے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیچارے کام کاج کر کے آتے ہیں، تھکے آ رہے کہ اب گھر میں لیٹیں گے، لائٹ گئی ہوئی ہے، ساری رات مچھر کاٹ رہے ہیں، اور مطلب بچے رو رہے ہیں، اور صبح پھر ڈیوٹی پر جانا ہے، اور پھر مطلب کبھی گیس غائب ہو گئی، کھانا تیار کرنا ہے، سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، گیس غائب ہو گئی۔ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر گلیاں بھری ہوئی ہیں پانیوں سے، نالیاں بھری ہوئی ہیں، بارش ہوتی ہے تو کوئی نظام نہیں ہے، بیماریاں عام ہیں، ہاسپٹلس کا آپ نظام جا کر دیکھ لیں ہمارے یہاں۔ تو یہ مختلف پیدر پہ جو پریشانیاں ہیں، جو بنیادی ضروریات جو ہر شہری کا حق ہے، جس کا وہ باقاعدہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، زبردستی ٹیکس بھی لیا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر، اور پھر سہولیات فراہم نہیں کی جاتی، یہ چیز ہمیں ہائے پر کر رہی ہے۔ یہ غصے میں رہتے ہیں لوگ بس، اور اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو انسان اس غصے کو نکالتا ہے، اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مارنا پیٹنا، گالیاں بکنا، اور پھر سامنے والا بیچارہ کچھ بھی کہتا رہا، اس کو بولنے تو دیتے ہی نہیں ہے نا، پہلے دل کی بھڑاس نکالیں گے، بولیں گے اب بول بھائی تو۔ اب وہ بیچارہ جب کوئی ایسی دلیل دے دیتا ہے کہ وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا، پھر وہ ایک ایک کر کے کوئی ادھر کھسک لے گا، کوئی ادھر کھسک لے گا کہ یار میں نہ پھنس جاؤں، اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، جذباتی پن سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی کما کے باہر سے لاتا ہے، یہ سارا سال کما رہا ہے، پوری زندگی کماتا ہے، بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے جہیز جمع کر کے رکھا، اور چور آ کے سارا کچھ لے جاتے ہیں۔ تو میں کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی بڑا جرم ہے، کس قدر یعنی اذیت اور تکلیف دینے والی صورتحال ہے۔
تو وہ پھر لوگ اس لیے پھر ہائپر ہوتے ہیں. اگر پکڑا جائے کوئی ایسا کہ اگر یہ لے جاتا تو پھر ہم لوگ کس قدر مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا. اور یہ اکثر ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں, ایک پٹتا ہے تو پھر اگر وہ بالفرض چلا جائے پٹ پٹا کے تو وہ کہہ گیا یار بڑی مار پڑی ہے بھائی, اپنے آئندہ تو ایسا نہیں کریں گے. عموماً جو ایک دفعہ پٹ جاتا ہے نا صحیح, وہ پھر بچتا ہے. لیکن یہ کام میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پولیس کے حوالے کر دیں, پولیس خود بخود اس سے جو رویہ اختیار کرنا چاہے. اب اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی ایسی ہے صورتحال کہ پیسے سے لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, تو وبال پھر مطلب ایسے لوگوں پر ہے جو قانون کے محافظ ہوں اور اپنی ڈیوٹی پوری نہ کریں, پھر وہ پھنسیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت حساب کتاب تیار ہے. لیکن کسی کو ناحق جان سے مارنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اگرچہ یہ ہمارے کوئی دست قدرت میں نہیں ہوتا, جادو ٹونا کراتے ہیں, کس لیے؟ سامنے والا مر جائے. اب یقینی سی بات ہے کہ موت زندگی تو اللہ کے دست قدرت میں ہے, نہ کوئی جادو ٹونا کسی کو مار سکتا ہے حقیقتاً, اور نہ کوئی زہر مار سکتا ہے. لیکن بعض اوقات سے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں ذریعہ اور سبب بنتی نظر آتی ہیں. مارنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب کسی نے کسی پہ جادو کروایا, کسی کا بچہ پیدا ہوا, ان کے ہاں بچہ نہیں ہے تو جادو کروایا کہ ان کا بچہ بھی مر جائے تاکہ پھر مطلب یہ ابھی بڑے خوش ہو رہے ہیں اور پورے خاندان میں ان کی واہ واہ ہو رہی ہے, اور ہمارے ہاں بچہ نہیں ہے تو ان کا بچہ بھی مرے تاکہ ہمارے لیول پر آ جائے. انہوں نے اس پہ کچھ کروایا. اب حقیقتاً تو یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی عمر مثلا وہ 2 سال کا ہے, تو 2 سال میں اللہ کا فیصلہ ازلی تھا کہ اس نے مرنا ہے. یہ اگر جادو نہ بھی کرواتے بچے نے رخصت ہونا تھا, لیکن چونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ جادو کرواتے ہیں, اور پھر 2 سال میں بچہ فوت ہو گیا اللہ کی مرضی کے مطابق. لیکن بظاہر کنیکشن ایسا ملتا نظر آتا ہے کہ ہم نے جادو کروایا تو یہ مرا. تو یہ جادو کروانا جو تھا یہ چونکہ شریعت کی طرف سے منع تھا اور انہوں نے کروایا. کسی کے قتل کا ارادہ کرنا گناہ تھا, وہ ارادہ بھی انہوں نے کیا, تو یہ بظاہر ایسا ہے کہ انہوں نے ناحق اس کو قتل کیا, حالانکہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ ازلی فرمایا ہوا تھا. اس پر بھی ایک بہت سخت گرفت ہے, اگرچہ یہ اقدام قتل نہیں کہلاتا شرعی لحاظ سے, لیکن بہرحال کسی کو مارنے کی خواہش ارادہ تو ہے, اس پہ سخت گرفت ہوگی آخرت میں. تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ناحق نہ کسی کو قتل کریں نہ کسی کو قتل کروائیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا سود کھانا. سود کی تعریف آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے اگر ہم کچھ زیادتی کو, یعنی اصل مال سے زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیں کہ یہ لازم زیادتی دینی ہے, اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ اور عوض نہ ہو, تو اس زائد شے کا نام سود ہوتا ہے. بالکل یوں سمجھ لیں, میں مثال دیتا ہوں. کسی نے, ایک شخص نے دوسرے کو 1 لاکھ روپے دیا اور کہا یہ قرضہ میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن جب آپ واپس کریں گے تو مجھے 1,25,000 روپے دیں گے آپ. اور اس نے وعدہ کر لیا. اب اس نے 1,25,000 دیے, تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے, 25,000 کس کا بدلہ ہے؟ کسی کا نہیں. تو یہ بلا عوض ہوا. اور جب یہ قرض کا مالی معاملہ ہو رہا تھا, کیا یہ مشروط ٹھہرایا گیا تھا؟ نہیں, شرط ٹھہرائی گئی تھی کہ واپس 25,000 زیادہ کرنا ہے, یس, تو بس یہ ہے سود. تو یہ یاد رکھیں کہ قرض کے اوپر جو آپ نفع لیتے ہیں باقاعدہ طے کر کے, قرض پہ طے کر کے نفع لینا, یہ سود ہے. اور اگر طے نہیں کیا, مثلا آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور 1 لاکھ ہی واپس لیں گے, لیکن جب میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے 1 لاکھ سے مجھے برکت حاصل ہوئی, تو میں نے کہا چلو یہ 10,000 میں آپ کو اپنی خوشی سے زیادہ دیتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ مشروط نہیں ٹھہرایا گیا تھا, بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ قرضہ لیا تھا, جب لوٹایا تو زیادہ لوٹایا, اس میں حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر مشروط ٹھہرا لیا جائے تو پھر غلط ہوتا. اسی طریقے سے جو موزونی مکیلی اشیاء ہوتی ہیں, یعنی ایسی اشیاء جن کو وزن کر کے لیا دیا جائے یا تول ناپ کے, جیسے پیمانے سے ناپتے ہیں نا, دودھ والے پیمانے سے ناپتے ہیں, تو وزن جن کا کیا جاتا ہے ان کو موزونی شے کہتے ہیں, اور جن کو برتن وغیرہ سے ناپا جاتا ہے ان کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں. تو موزونی یا مکیلی اشیاء اگر ایک دوسرے سے لی دی جا رہی ہوں, یعنی جس کو کہتے ہیں تبادلہ کر رہے ہوں, اور دونوں ہم جنس ہوں,
تو پھر اس میں یاد رکھیں کہ دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے اور نقد ہو۔ اگر وزن میں کمی بیشی ہوگی یا ادھار کیا تو سود ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ مثال کے طور پر ادھر بھی سونا ہے ادھر بھی سونا ہے، جیسے سونار بعض اوقات ایک دوسرے کو سونا لیتے دیتے ہیں، یا نیا سونا یا پرانا سونا فرض کر لیں، تو نئے پرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر 10 تولہ ہے تو ادھر بھی 10 تولہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جنس ایک ہے، اور یہ نقد ہی ہو سکتا ہے، ادھار حرام ہے۔ اگر ادھار کیا سود بنے گا، اور کمی بیشی کے ساتھ کیا کہ یہ کہے کہ یہ نیا سونا ہے اور یہ پرانا ہے، اور پرانا بھائی اچھا ہوتا ہے تو اس لیے پرانا 10 تولہ، اس کے بدلے میں تم نیا مجھے 12 تولہ دے دو، تو یہ جو 2 تولہ زیادہ لے رہا ہے نا، یہ سود ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر ہم جنس نہ ہوں، جیسے اس طرف سونا اس طرف چاندی، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ نقد ہونا چاہیے۔ ادھار اس میں کریں گے تو سود متحقق ہوگا، لیکن وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم جنس موزونی مکیلی کو، یعنی ادھر بھی ایک جنس ادھر بھی وہی جنس، ان کو آپس میں لیا دیا جا رہا ہو تو 2 شرطوں کے ساتھ یہ سودا جائز ہوگا کہ نقد بھی ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ اور اگر ہم جنس نہیں ہیں، دوسری جنس سے اس کو لیا دیا جا رہا ہے، چاہے دونوں موزونی ہے لیکن جنس مختلف ہو گئی ہیں، تو اس میں جائز کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ نقد ہونا چاہیے۔ ادھار کریں گے تو سود بنے گا، اس میں دوسری شرط نہیں ہوتی کہ وزن کم و بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا سود کھانا، یہ 2 صورتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، موزونی مکیلی کو لینا دینا، اور دوسرا قرضے کے اوپر نفع، یہ چیز سود بنتی ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک صورت جو بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ہم نے کسی کی چیز گروی رکھی ہوتی ہے، گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپے، اب میں کہتا ہوں کہ بھئی یار کیا گارنٹی کہ آپ یہ وقت پہ مجھے دے دیں گے، اور نہیں دیں گے تو میں کیا کر لوں گا۔ اب سامنے والے نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، یہ میرا مکان اپنے پاس رکھ لیں، جب میں آپ کا 1,00,000 روپے دے دوں تو اپنا مکان واپس لے لوں گا۔ یہ جو شے ہے یہ میں نے گویا کہ گروی رکھ لی ہے، یہ اس کو رہن رکھنا بھی کہتے ہیں، عربی میں مرہون شے کہلاتی ہے، شے یہ مرہون ہے۔ اب اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مکان لے کے رکھ لیا، یا زرعی زمین بعض اوقات لے کے رکھ لیتے ہیں، کسی کسان نے کہا جی میری بچی کی شادی ہے مجھے پیسہ دے دیں، اور یہ میری زرعی زمین اپنے پاس رکھ لیں، اگر میں اتنی مدت تک یہ قرضہ نہ دے سکا تو آپ میری زمین بیچ کر اپنا قرضہ لے لیجئے گا۔ یہ ہے اصل اس پہ سچویشن بطور ضمانت رقباتی زمین۔ تو یہ زمین ہو، مکان ہو، یا گاڑی ہو، کوئی بھی ایسی چیز، یہ صرف ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ چل رہی ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا، مثلا 25 لاکھ روپے دیا، مکان لے کے رکھ لیا، اب ہم کہتے ہیں کہ جی جب 25 لاکھ دو گے مکان لے جانا، لیکن اس وقت تک ہم اس مکان کو کرائے پہ چڑھائیں گے، جتنا کرایہ آئے گا وہ ہم کھاتے رہیں گے۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ یہ جو نفع ہم حاصل کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں، اس قرض کے اوپر کر رہے ہیں، اور قرض کے اوپر کوئی نفع لینا یہ سود ہوتا ہے، تو یہ خالص سود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں بیٹھ کر، خصوصاً یہ گاؤں وغیرہ سائڈ پر جہاں زمینداری وغیرہ ہوتی ہے، غریبوں کی زمینیں لے لے کے رکھ لیتے ہیں اور ان کو قرضہ دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے قرضہ چکا نہیں پاتے، اور ان کی زمینوں پر خوب کاشت ہو رہی ہے، خوب ان سے فصلیں حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ پسا ہوا ہے، وہ دے نہیں پا رہا ہے۔ یہ جتنی فصلیں ہیں، یہ سب کچھ ہیں، سب کا سب یاد رکھیں، نفع جو حاصل کر رہے ہیں یہ حرام اور سود ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یار اگر ہم نہیں کریں گے زمین خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ رکھیں، وہ اس کی امانت ہے، وہ اپنے جمع کر کے رکھیں یا اس کو دیتے جائیں، بھئی تیری یہ لے لے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ تو اگر اس طرح مشروط ٹھہرا لیا کہ بھئی آپ یہ چیز ہمارے پاس رکھوائیں، ہم اتنے عرصے نفع لیتے رہیں گے، یہ تو بالکل صراحتاً سودی معاملہ ہے۔ اور اگر طے نہیں کیا، خالی پیسے دیے اور مکان لے لیا، یہ نہیں طے کیا تھا ہم اسے کرائے پہ چڑھائیں گے، بعد میں کرائے پہ چڑھایا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں ایسا عرف ہے، ایسا ہی ہے کہ جو بھی چیز لی جاتی ہے بطور رہن رکھی جاتی ہے، اس سے نفع اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ مقولہ یاد رکھیں یا اصول یاد رکھیں کہ المعروف کالمشروط، جو چیز آپ کے عرف میں رائج ہے، عادات رسم و رواج میں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مشروط ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی حاجت نہیں تھی، یہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے اگر اس کا مکان لے کے رکھا اور کرائے پہ چڑھایا تو چونکہ معروف تھا، گویا کہ آپ نے شرط ٹھہرا لی تھی، تو یہ اس کا نفع لینا حرام اور سود ہوگا۔ جو ہمارے بھائی بہن عرصہ دراز سے اس طرح جہنم میں
اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہے ہیں اور ان کو علم نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ارے یار ہم تو لاکھوں روپے کھا چکے ہیں، یہ کاش یہ مسئلہ نہ سنا ہوتا۔ تو ایسا نہ سوچئے، بلکہ یہ سنیں کاش ہم نے اس سے پہلے سن لیا ہوتا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی ہم نے سن لیا، کیونکہ اگر آپ کو موت تک پتہ نہ چلتا اور آپ فوت ہو جاتے تو کیا ہوتا، یہ سوچئے ذرا۔ اس لیے اس شخص کو یہ چیز جب واپس کریں تو جتنا آپ نے نفع لیا وہ نفع بھی اس کو واپس کرنا ہی ہوگا، یہ آپ کا نہیں ہے، اس کا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں، لڑکا یا لڑکی کو جس کا باپ فوت ہو جائے۔ نابالغ کی قید یاد رکھیں، ہمارے یہاں تو بالغ بچے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، ابا فوت ہوتے ہیں، بولتے ہیں آج تو ہم یتیم ہو گئے۔ ارے بھائی آپ یتیم نہیں ہوئے، یتیم ہوتا ہے نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہوتا ہے، وہ ہے یتیم۔ تو یتیم کا مال کھانا، اچھا مال تو ہر ایک کا کھانا منع ہے، بالغ کا، غنی کا، مالدار کا، تنگ دست کا، غیر تنگ دست کا۔ خاص یتیم کا لفظ کیوں سرکار نے بیان فرمایا؟ وہ اس لیے بیان فرمایا کہ یتیم اکثر جو ہوتا ہے بے سہارا ہوتے ہیں، مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا والد نہیں ہوتا، اس کا جو گھر کا سرپرست ہے، محافظ ہے سمجھ لیں، وہ فوت ہو چکا ہے، تو لوگوں کو جرأت پیدا ہوتی ہے اس طرح کے یتیموں کے مال کھانے میں، اور وہ چونکہ فوری طور پہ روک نہیں پیدا کر سکتا، کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنا قوی مطالبہ نہیں کر سکتا، تو پھر لوٹنا آسان ہوتا۔ اس لیے سرکار نے خاص یتیم کا مال کھانے کو منع فرمایا، ورنہ مال ناحق ہر ایک کا کھانا منع ہے۔ تو اس لیے اس سے وہ درس حاصل کریں کہ جو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے والد صاحب فوت ہوئے، اب جی کتنے وارث ہیں؟ 6 وارث ہیں، 4 بڑے ہیں اور 2 نابالغ بہن بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ان کا سارا مال ہتھیا لیتے ہیں یا ان کے مال کو کھاتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوراً وراثت تقسیم کر کے ان بچوں کو ان کا مال دے دیا جائے۔ مال دینے سے مراد ان کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنے ہی قبضے میں رکھیں، لیکن الگ تقسیم کر لی جائے، اب ان کا مال ان پر خرچ کرتے رہیں۔ شرعی طور پہ حکم یہ ہوتا ہے تاکہ یتیم کا مال کھانا لازم نہ آئے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا